اجتماعی ذکر اور دعا میں شریک ہوں یا خاموش رہیں۔ بعض مسجدوں میں فجر کی نماز کے بعد ذکر کراتے ہیں، اس میں بڑا دل لگتا ہے اور کیفیت بھی پیدا ہوتی ہے، لیکن میں نے آپ سے سنا ہے کہ اجتماعی ذکر کرنا بدعت ہے، تو ایسی صورت میں خاموش رہنا چاہیے یا ساتھ میں ذکر کر لینا چاہیے؟ اسی طرح بعض مسجدوں میں امام فرض نماز کے بعد بہت پیاری دعا کراتے ہیں، دل چاہتا ہے کہ ساتھ ہی شامل ہو جاؤں، تو کیا اس میں شامل ہونا چاہیے یا خاموش رہنا چاہیے؟ آپ نے نام بھی نہیں لکھا، جگہ بھی نہیں بتائی کہاں سے مسئلہ پوچھا ہے آپ نے۔ دیکھیں، جو فرض نماز کے بعد اگر امام صاحب اجتماعی ذکر کرواتے ہیں تو غلط عمل ہے، نہیں کروانا چاہیے ان کو، اور اگر وہ کروا رہے ہیں تو آپ اس میں ان کے ساتھ شرکت نہ کریں، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے قرآن و سنت سے۔ اور اگر فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کراتے ہیں تو بھی اگر کبھی کبھار کرا لیں تو اجتماعی دعا میں شرکت کر لیں، کبھی کبھار تو ٹھیک ہے، لیکن اگر معمول ہے تو یہ بھی اس کا تو جہری اجتماعی دعا کا تو کوئی بھی قائل نہیں ہے، تو اس لیے اس میں بھی آپ شرکت نہ کریں اور چلے جائیں اٹھ کے یا اپنی تسبیحات میں مشغول رہیں، اس طرح سے کرنا چاہیے۔ امام صاحب کو بھی چاہیے کہ بھئی ایک چیز کا ثبوت نہیں ہے تو کیوں اس کو اتنا زور لگا رہے ہیں، اتنا فوکس کر رہے ہیں اس کو۔ جہری اور اجتماعی، یعنی اجتماعی کے ساتھ جہر بھی ہو، تو اس کا تو کوئی بھی قائل نہیں ہے جہاں تک میری معلومات ہے، تو اس لیے اس میں شرکت نہیں کریں۔ رہا یہ مسئلہ کہ بہت پیاری دعا ہے یا دل بہت لگتا ہے، تو جتنی بھی بدعتیں دنیا میں رائج ہوئی ہیں نا، اس کی وجہ یہی تھی کہ اس میں اٹریکشن بہت تھی، اس لوگوں کو بھلی لگتی تھی وہ۔ اگر بھلی نہ لگتی ہوتی تو رائج کیوں ہوتی؟ بدعت میں کوئی پیسے تھوڑی مل رہے ہوتے ہیں انسان کو، تو وہ اٹریکشن اس میں ہوتی ہے، تو اول نظر میں وہ باتیں بہت اچھی ہوتی ہیں، وہ عمل بہت اچھا لگتا ہے، اس لیے لوگ اس کو کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر وہ عمل بدعت بن جاتا ہے۔ تو اس کو نہ دیکھیں کہ اچھا کیا لگ رہا ہے، پیاری دعا ہے، یا دعا تو پیاری ہی ہوتی ہے، ظاہر ہے اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں اس میں، تو اس کو دیکھیں کہ ایک چیز پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یا ثابت نہیں ہے، تو اس کو فوکس کرنا چاہیے۔ ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، اپنے دل کی خواہشات کو پورا نہیں کرنا۔